اور مردوں میں بھی دونوں قسم کی بیماریاں پائی جاتی ہیں. عورت کے کما رہے ہیں بیگم سے کہ تم کما کے لاؤ. یہ بات تو میں بار بار کہتا ہوں, شدید مجبوری نہ ہونا میرے بھائی. اپنے خاندان میں اپنے نسلوں میں یہ رسم چھوڑ کے جاؤ, ان کو یہ باور کرا دو کہ ہمارے خاندان میں مرد کماتے ہیں, عورتیں کھاتی ہیں. بولو ہماری پرمپرا ہے یہ, ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے, ہمارے خاندانی رواج ہے بھائی, ہمارے یہاں عورتیں نہیں کماتی. یہ سیکھ لو, یہ کیا کر لو. میں کبھی نہیں دعویٰ کرتا کہ میں جو باتیں کرتا ہوں میرا بھی 100% عمل ہے اس پہ. میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں, اللہ جو باتیں کر رہا ہوں مجھے اس پر عمل کی توفیق دے. میں تو بار بار کہتا ہوں بھائی میں آپ لوگوں کو کوئی نصیحت کرتا ہوں اس نیت سے کہ مجھے بھی اللہ عمل کی توفیق دے, لیکن کچھ باتیں بتانی پڑتی ہیں تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ یار یہ پھینک رہا ہے لمبی لمبی نا. جب اس پر آزمائش آئے گی نا تو پھر دیکھیں گے ہم. اللہ بچائے ہمیں آزمائشوں سے. میں نے بتایا مجبوری کے حکام تو الگ ہیں. اب قحط پڑا ہوا ہے تو پھر تو بیگم جاب کر رہی ہے, مرد کی جاب نہیں, وہ تو ایک مجبوری ہے نا. بھیک مانگنے سے تو بہتر ہے کہ کوئی تو کما لے. تو میرے تو آمدن بھی بہت کم تھی اور میرے 3 گھر تھے, عرصے سے تو میرے 3 ہی چلے آ رہے ہیں نا. تو آپ کا کیا خیال ہے, مجھے ضرورت نہیں پڑی ہوگی اتنے بچوں کو پالنے کے لیے کہ بیگم کو میں اجازت دے دوں بھائی. اور جاب بھی کہاں, مدرسے میں پڑھانے کی, اسکول میں پڑھانے کی. میں نے کہا نہ, مدرسے میں پڑھانا ہے تو بھائی فری پوکٹ میں. کیوں بھائی, ہماری خاندان میں یہ اب تک چلا آ رہا ہے اور آئندہ ہم اپنی نسل میں چلائیں گے. بھائی ہمارے خاندان میں کمانا کس کا کام ہے, مرد کا. عورت کا کام کیا ہے, کھانا. اس پہ ہمیں کیا ہے بھائی, فخر. نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں. تو یہ رسم چھوڑ کے جاؤ بھائی. ہم لوگ کیا نہیں عورتیں کماتی ہیں, ہم لوگ کیا مرد کماتے ہیں. خدا کی قسم ایسا اچھا خاندانی نظام چلے گا نا تمہارا, اتنا ٹائٹ نظام چلے گا. بچے تمیز سے پلیں گے, بچے پیدا بھی تمیز سے ہوں گے, ان کو ماؤں کی محبتیں بھی پوری ملیں گی اور تمہیں بیویوں کی محبت بھی پوری ملے گی. ایک دفعہ اگر عورت کے ہاتھ کی کمائی مرد کے منہ کو لگ جائے نا, وہ بہت اپاہج بن جاتا ہے. اس کو ایسے مزے لگ جاتے ہیں نا فری پھوکٹ کے کھانے کے. کیونکہ جن قوموں میں یہ رواج آیا ہے نا, دیکھو کچھ برائیاں ایسی ہوتی ہیں ان میں بریکیں نہیں ہوتی, وہ ہمیشہ بڑھتی ہیں. مثال کے طور پر ابھی جاپان کے بارے میں رپورٹ آئی کہ نسل ختم ہوتے ہوتے جاپان کا دیوالیہ ہونے والا ہے. ابھی رپورٹ ہی ہے جاپان میں, پتہ ہے آپ کو, ان کے بچے پیدا ہونا ختم ہو گئے نا, تو اب بڈھے 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 وہ اتنے تنگ آئے ہوئے ہیں جاپانی. سویڈن کا صدر تو ایک دفعہ تقریر میں رو پڑا تھا کہ ہمارے یہاں بڈھے بڈھے ہو رہے ہیں. وہ تو کورونا نے کچھ فضل کیا, بہت سارے بوڑھوں کو شاٹ کر دیا, ورنہ تو وہ پاگل ہو گئے تھے کہ بھائی کوئی کما تو رہا نہیں ہے, سارے کھا ہی رہے ہیں بیٹھ کے. تو وہ باہر سے لوگوں کو بلاتے ہیں, لیکن ان کی اپنی قومیں ختم ہو رہی ہیں. ایسا کیوں ہوا؟ جب انہوں نے فیملی پلاننگ کو شروع کیا تو ان کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ یہ یہاں جا کے بند ہوگا. ان کا خیال تھا ابھی ہم 2, پھر ہم کہیں گے اب 3 کر دو, پھر دوبارہ 2 پہ آ جاؤ. یہی تھا نا, ابھی تو ہماری آبادی بہت ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں 2 پہ لے آتے ہیں, بلکہ 1 پہ لے آتے ہیں تاکہ آبادی ذرا سے بھی نہ بڑھے. پھر تھوڑے دنوں میں ہم 2 پہ لے آئیں گے, پھر ہم 3 پہ لے آئیں گے. جب کم ہونے لگے گی تو ایک تمیز سے چلیں گے. یہ کیا مسلمانوں کی طرح کہ برساتی مینڈکوں کی طرح بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کے, وہ ہمیں یہ کہتے تھے خرگوش کی طرح بچے ہو رہے ہیں, کوئی پلاننگ نہیں ہے اور کوئی اس کے لیے وہ غربت سے مرے جا رہے ہیں, پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے اور پھر بے فارم میں ایک نیا بچہ آ گیا. جی بے فارم کے فارم نہیں ہے ان لوگوں کے پاس, اتنا غریب ملک, کاغذ باہر سے ادھار لے رہا ہے یہ, وہ بچے ہی ڈالے جا رہے ہیں اس میں. یہ ایک جاہل قوم, وہ ہمارے بارے میں یہ کہتے ہیں. ہم نے دیکھو کیسے مینج کیا سسٹم کو اور کیسے زبردست. تو کچھ گڑبڑیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ شروع آپ کرتے ہیں, کنٹرول میں آپ کے نہیں ہوتی. تو یہ ہوا ہے ان لوگوں سے. اب ناروے ایک بچہ پیدا کرنے پر 24 لاکھ روپے دے رہے پاکستانی. یہ 24 لاکھ پچھلے سال کی رپورٹ ہے جب کرنسی کی, اب تو وہ شاید 30-35 لاکھ بن چکے ہوں. آپ ناروے کی نیشنلٹی لو اور کوئی کام نہ کرو وہاں جا کے, صرف یہی کرو, ملتے رہیں گے آپ کو. وہ کہہ رہے ہیں ہماری قوم بڑھے, نیشنلٹی نہیں ہے پھر نہیں دیں گے. وہ کہیں گے جب ہماری قوم کا بندہ بن گیا تو پھر ہوگا. تو یہ کیوں ہو رہا ہے وہاں پہ نسلیں؟ اور 50-60 سال کے بعد آپ دیکھو کہ جاپان میں پشتو چل رہی ہے. پشتون تاجر ہیں پشاور سے اور افغانستان بہت جا رہے ہیں وہاں پہ. حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو, آپ مذاق نہ سمجھو. لیکن آپ کو اس لیے ابھی یقین نہیں آ رہا کہ 50 سال بعد ہم زندہ ہی نہیں ہوں گے. اگلی نسلیں اگر یہ ہمارا بیان سنیں گی تو وہ کہیں گی تو جاپان تو ہے ہی پٹھانوں کا ملک, تو مفتی صاحب یہ باتیں کیسی کر کے گئے ہیں. تو 50 سال کے بعد 60-70 سال کے بعد ماحول چینج ہو چکا ہوگا نا.
تو کہیں گے اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے یار, یہ اتنا مفتی صاحب اس بات کو بیان کر کے اچھمبے, یہ جاپان تو ہے ہی, جاپان خان اس نے بنایا تھا یہ. کیونکہ جب چینج, بہت سے کنٹری ایسے ہیں جن میں جو اصل قومیں تھیں وہ ختم ہو چکی ہیں. یونان جو ہے نا, یونان, اس کے بارے میں آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, انہوں نے بہت صدیوں پہلے فیملی پلاننگ پہ عمل کیا تو ان کی نسل گھٹتے گھٹتے اصل قوم ہی ختم ہو گئی ہے. دوسری قوم ہے جس کو یونانی کہا جاتا ہے, اپنے ہی ہاتھوں مر گئے, ختم. وجہ کیا ہے کہ جب آپ گروتھ ریشو کو کم کرتے ہیں نا تو آپ کو لوگوں کا یہ ذہن بنانا پڑتا ہے کہ بچے جب کم ہوں گے تو آپ کی جیب پہ بوجھ کم آئے گا, ان کی تربیت آسان ہوگی. یہ بوجھ ہیں بچے. ایک دفعہ آپ کے ذہن میں, آپ کو ان کے دماغ میں یہ ڈالنا پڑتا ہے کہ یہ نعمت نہیں ہے, یہ کیا ہے, یہ بوجھ ہے. تو اللہ میاں نے قرآن میں جو ہمیں سافٹ ویئر انسٹال کی ہے نا, مسلمان سوسائٹی کو جو قرآن پڑھتے ہیں ان کو یہ بتایا کہ اولاد یہ بوجھ نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے, گاڈ گفٹڈ ہے, یہ خدا کی طرف سے گفٹ ہے. اب جب گفٹ ہے تو گفٹ آنے میں پلاننگ نہیں ہوتی, جب آ گئے تو پھر پلاننگ کرنی ہے تاکہ ضائع نہ ہو کہ اس کو ڈاکٹر بنانا ہے, اس کو عالم بنانا ہے, اس کو مفتی بنانا ہے, اس کو کیا بنانا ہے, انسان کا بچہ بنانا ہے, کیسے بنانا ہے, کون سے اسکول میں بھیجیں, کس بزرگ کے پاس بھیجیں, کس کے بیان سنائیں, چرسیوں میں بیٹھ رہے تو اس سے کیسے بچائیں ہم اس کو, صبح شام ایسا نہ ہو پب جی کھیلتے کھیلتے زندگی گزر جائے. تو پلاننگ, اس اولاد کا کیا استعمال ہے, اس میں پلاننگ ہوگی. ہمارے یہاں فیملی پلاننگ والوں نے الٹے کام شروع کر دیے, اولاد پیدا کرنے میں پلاننگ شروع کر دی کہ پلاننگ سے پیدا ہوں گے, پہلے ایک ہوگا 25 سال کے بعد دوسرا, بعض دفعہ ہوتا ہی نہیں 25 سال کے بعد دوسرا, یہ آپ کے اختیار میں ہے ہی نہیں. اب اس الٹی پلاننگ کا جو نقصان ہو رہا ہے نا, بڑا نقصان, میں بار بار کہتا ہوں, لڑکے اور لڑکیوں کی گروتھ ریشو کی ایسی کی تیسی ہو گئی. اب جس کو, سب کو 2 بچے چاہیے, تو جس کو بیٹا مل گیا وہ تو نسل روکے گا, جس کو نہیں ملا وہ 5-5 6-6 بیٹیاں ہو جاتی ہیں بیٹے کی لالچ میں, وہ 6 بیٹیوں کے بعد جا کے نسل روکے گا. بیٹے 1 یا 2 اور بیٹیاں 6-6. تو یہ تو سارا فطری نظام کی ایسی کی تیسی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی. آپ کہہ سکتے ہو کہ چائنا اور جاپان اور انڈیا, ان دونوں کنٹریز میں فیملی پلاننگ پر عمل ہوتا ہے, تو ان میں تو گروتھ ریشو ایسا نہیں ہے کہ لڑکیاں بہت زیادہ لڑکے کم, بلکہ وہاں تو لڑکیاں ہی شارٹ ہیں. تو بھائی وہ ایک اور ظلم کر رہے ہیں جس کا خدا آخرت میں انتقام لے گا. وہ یہ کہ لڑکیوں کو ماں کے پیٹ میں مار دیا جاتا ہے پیدا ہونے سے پہلے, ورنہ اگر وہ پیدا ہونے دینا تو وہاں لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوں, اتنی عورتیں پیدا ہو جائیں, مرد مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں ان کے, کیونکہ جس فیملی میں ایک بیٹا ایک بیٹی ہو گئی وہ روکے گا نسل, جس کے 2 بیٹے ہو گئے وہ بھی روک لے گا, کیونکہ بیٹے کی ضرورت لوگوں کو بیٹی سے زیادہ ہوتی ہے. خود ماؤں کو بیٹا چاہیے ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں ہماری سوسائٹی میں 5 بیٹیاں 6 بیٹیاں 7 بیٹیاں, کس چکر میں یار, اس چکر میں کہ شاید اگلی دفعہ بیٹا ہو جائے, وہ نہیں ہوا تو اب تو سارا سیٹ اپ, جب آپ فطرت کے کام میں ٹانگ اڑاتے ہو تو الٹا پلٹا ہوتا ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ اسلام نے جو سافٹ ویئر ہمیں ہمارے دیے, جو قرآن پڑھتے ہیں, قرآن پر ایمان رکھتے ہیں, وہ یہ کہ یہ نعمت ہے. لہذا جب آپ کے دماغ میں یہ آ گیا نا, یہ سافٹ ویئر انسٹال ہو گیا کہ نعمت ہے, تو پھر آدمی کیا چاہے گا, میری اولاد زیادہ ہو. یہ کافروں کو بھی یہی پتا تھا کہ اولاد زیادہ ہونا نعمت ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کافروں کو کہتا تھا کہ تم اگر اطاعت کرو گے تمہیں اللہ کثرت سے اولاد دے گا. یمددکم باموال وبنین, یہودیوں کو اللہ کہتے ہیں ہم نے کہا کہ جب تم اطاعت کرو گے کثرت سے اللہ تمہیں اولاد دے گا. اور قرآن کہتا ہے, شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو, وکثرکم, اللہ نے تمہاری آبادی بہت بڑھا دی ہے, یہ اللہ کی نعمت ہے, اس پہ شکر ادا کرو. فیملی پلاننگ والے ہوتے اس زمانے میں, وہ کہتے ہیں یہ بڑھا دیے, یہ تو ٹینشن ہے ہمیں, تم اس کو کہہ رہے ہو اللہ کا شکر ہے, ہماری تو بڑھی ہوئی آبادی کیا ہے, ٹینشن. پیغمبر کہہ رہے ہیں بڑھی ہوئی آبادی تمہارے لیے اللہ کی نعمت ہے, شکر ادا کرو. تو اب جب سافٹ ویئر انسٹال کر دیے کہ یہ بوجھ ہے, تو پھر یاد رکھو کچھ دنوں تک ایسا لگتا ہے کہ 2 ہونے چاہیے, اس پہ آپ قوم کو لائیں گے, لیکن اگلا اسٹیپ پہ قوم خود آئے گی, آپ نہیں لائیں گے. وہی کہ جب بوجھ ہے تو پھر 2 کے بجائے کتنے ہونے چاہیے, 1. گورا اس پہ سیٹ ہو گیا آ کے. پھر 1 بھی ہے تو بوجھ ہی نا, وہ ہے کیا, وہ بھی کہتے ہیں بوجھ ہے, کہتے ہیں ہونا چاہیے, لیکن وہ 50 سال یا جب ہم بڈھے ہونے لگیں گے اس وقت شادی کریں گے, پھر 1 ہونا چاہیے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ شروع آپ کرتے ہیں, پھر یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتی. کچھ برائیاں ایسی ہیں سوسائٹی میں, آپ شروع آپ کرتے ہو کہ ایک پلاننگ کے تحت ہوں گی, لیکن پھر آپ اس کو چھوڑنا چاہتے ہو, قوم پھر اس کو نہیں چھوڑتی. اسلام نے اس کے بالکل اپوزٹ سافٹ ویئر انسٹال کیے. اسلام نے کیا سافٹ ویئر انسٹال کیے,
کہا کہ تمہارے لیے پیغمبر کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اللہ کرے یہ کھوپڑی میں باتیں بیٹھ جائیں خدا, یہ دل کو درست کرنے کی باتیں, اور اللہ کی قسم یہ باتیں دل میں بیٹھ گئی نا, سب سے پہلا انعام پتہ ہے کیا ملے گا؟ ٹینشن فری زندگی, دماغ ایسا ریلیکس ہوگا, مزے کی زندگی اللہ دے گا. جس کے دل میں دنیا اور دولت کی محبت ہونا, سب سے پہلے اللہ اسے انتقام یہ لیتا ہے, اس کا سکون چھینتا ہے اللہ. دل بڑا ہو جائے گا, خرچ کرنے کی عادت پڑے گی, لائف کو کیا کرو گے؟ انجوائے. ٹھیک ہے, انجوائے کرو گے لائف. یہ پہلا انعام ملتا ہے جس کے دل سے دنیا کی محبت نکلتی ہے. ایسے اٹکے ہوئے ہیں نا اینٹوں میں, دیواروں میں, اف کہ آپ کو کیا, مجھے تو بہت عجیب سا محسوس ہوتا ہے یار. تو کیا ہوا کہ جی وہ اسلام نے اس کے برعکس کیا بتایا؟ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ نے کسی کو مسکین پیدا ہی نہیں کیا, تاکہ مثال وہ سامنے آئے جو بالکل اپوزٹ, تاکہ کوئی اشکال نہ کر سکے اصل میں ان کے پاس تو پیسے ہیں. 40 دن گھر میں چولہا نہیں جل رہا, اور بیویاں کتنی رکھی ہوئی ہیں؟ 9 ایٹ اے ٹائم. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ یہاں شرمندہ ہو جاتے ہو آپ لوگ. خیر آگے چلو. ایک بیوہ سے نکاح کر رہے ہیں حضرت ام سلمہ سے, جن کی عمر بھی زیادہ ہے اور 2 بچے بھی ہیں. ان کو نکاح کا پیغام بھیجا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری عمر زیادہ اور میرے ساتھ تو 2 بچے بھی ہیں, میں ان کو چھوڑ کے کیسے آ سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ میری عمر تم سے بھی زیادہ ہے, کوئی بات نہیں, تمہاری عمر زیادہ ہے تو میری تم سے بھی زیادہ, اور جو 2 بچے تو چھوڑ کے آنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ بچے بھی الی اللہ و الی الرسول, اللہ رسول کی طرف میری کسٹڈی میں پلیں گے. آج کے لبرل طبقہ اس وقت ہوتا, اگر آج کے جو کیلکولیٹر لے کے بیٹھے ہوتے ہیں نا, پلاننگ کیوں بھائی پلاننگ, کیا کسی پلاننگ کے لحاظ سے یہ کچھ تک بنتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ آپ کے پاس خود تو ہے نہیں, اور آپ دوسروں کے بچوں کی کفالت کر کے ان کو کہاں سے کھلاؤ گے بھائی؟ نہیں آئی بات؟ کوئی تک بنتا ہے, لاجک بنتی ہے اس کی, کوئی بظاہر کوئی لاجک نہیں بنتی, لیکن سافٹ ویئر انسٹال کیے جا رہے ہیں. ہم تو اپڈیٹ کر رہے ہیں سافٹ ویئر, انسٹال تو پیغمبر کر کے گئے ہیں, کیونکہ انسٹال کرنا مشکل ہوتا ہے, اپڈیٹ کرنا ایک بٹن پہ ہو جاتا ہے. اب اپڈیٹ کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے, سوچو انسٹال کرنا کتنا مشکل ہوگا. لیکن صحابہ کے ہاں 2 منٹ میں انسٹال ہو گئے تھے سافٹ ویئر, کیونکہ ان کا ایمان مضبوط تھا, ان کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ بھائی جو پیغمبر کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لہٰذا صحابہ نے بھی یہی روش اختیار کی ہے. پھر تو بیوہ سے نکاح کر کے اپنی ذمہ داری بھی بڑھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں 2 بچے بھی لے آؤ. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی اس کی تو کوئی لاجک ہی نہیں ہے. بھائی لاجک یہ ہے کہ رزق پہلے آتا ہے, ماں کی چھاتیوں میں دودھ پہلے آتا ہے یا بچہ پہلے آتا ہے؟ اگر کوئی عورت یہ کہے کہ فلاں کے چونکہ بچہ ہے اس کی تو چھاتیوں میں دودھ ہے تو وہ تو بچے کو دودھ پلا رہی ہے, میں بچہ پیدا کروں گی تو میری چھاتیوں میں تو دودھ ہے نہیں, لہذا میں نہیں پیدا کر رہی, اسے کیا کہا جائے گا؟ وہ بھائی پیدا کر تو صحیح, اللہ مخلوق کو پہلے بھیجتے ہیں, رزق کا انتظام تو پہلے سے ہوتا ہے, سافٹ ویئر تو پہلے سے انسٹال کیے ہوئے, لیکن اس کا اظہار جب بچہ ہوگا تو ہوگا, اس سے پہلے نہیں ہوگا. تو آپ کی لائبلٹیز جب بڑھیں گی نا, ذمہ داریاں بڑھیں گی تو رزق کے دروازے کھلیں گے. آپ کہہ سکتے ہو پھر ہمارے پیغمبر پہ رزق کے دروازے کیوں نہیں کھل گئے 9 شادیوں کے بعد؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا. دیکھو رزق کے دروازے کھلنے کا مطلب کیا ہے؟ ہر ایک کے کو نا اس کے حساب سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں. رزق کے دروازے کھلتے ہیں, کسی پہ دولت کے انبار لگ جاتے ہیں, کسی نے اپنے لیے جب غربت کو اختیار کیا, ہمارے پیغمبر نے تو غربت کو اختیار کیا ہے نا, کیونکہ آپ پہ رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں نا تو بہت ساری اس میں مصلحتیں فوت ہو جاتی ہیں. اللہ نے کہا ضرورتیں پوری ہوں گی, استغنا دے دوں گا میں, دل میں یہ غربت کا خیال نہیں آئے گا. ہمارے نبی کے گھر میں کھانے کو نہیں تھا لیکن آپ کے دل میں استغنا بے پناہ تھا, تو اسی میں صبر کی توفیق دے دینا, یہ بھی رزق کے دروازے کھلنا ہے. حضرت ام سلمہ اسی غربت میں نبی کے ساتھ گزارا کیا. حضرت عبد الرحمن ابن ابی سلمہ اور آپ کی جو دوسری بہن تھی وہ نبی کی کسٹڈی میں بڑے ہو گئے, اسی طریقے سے ہو گئے بڑے. تو ضرورتیں پوری ہو گئیں کہ نہیں ہو گئیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سوتیلے بیٹے تھے, آگے حدیثوں کا پرچار کیا, تو بنیادی ضرورتیں ان سب کی ساری پوری ہوئی ہیں. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں اگر آپ پہ رزق کے دروازے نہیں کھل رہے تو آپ سمجھ لو کہ جتنا رزق مجھے مل رہا ہے میری ضرورت کے لیے یہ کافی تھا. میں نے جو سٹی اسکول اور بیکن ہاؤس کو اپنا معیار بنایا ہوا ہے, یہ معیار ہی غلط بنایا ہوا ہے. مسافر کو جتنی چیزیں دنیا میں بیسک چاہیے ہوتی ہیں وہ اللہ
دے دیتا ہے. تو پیغمبر کے ساتھ تو اللہ کا معاملہ یہ تھا کہ ہمارے نبی کی تو غربت اختیاری تھی, آپ تو چاہتے ہی نہیں تھے کہ میری غربت دور ہو. اس میں بہت ساری حکمتیں تھیں, وہ میں بیان کر چکا ہوں. تو اس لیے ہمارے نبی کے پاس تو پیسہ صبح آیا بھی تو شام ہونے سے پہلے صدقہ کر دیا, سارا صدقہ. لیکن پھر بھی اللہ نے کھلایا پلایا کہ نہیں, آپ کی ازواج کو بھی کھلایا. اور پھر ازواج کا بھی یہی حال تھا. نبی کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت عمر کیا کرتے تھے, مال غنیمت جب آتا تو امہات المومنین کا راشن 1 سال کا ان کے گھر پہنچا دیتے. تو اس میں کیا ہوتا, وہ یہ نہیں کہتی اب اللہ نے چونکہ رزق کے دروازے کھول دی ہماری غربت پہ, اللہ نے اب ہمیں نوازا ہے, ہم نے توکل کیا تو اب ایسا ہے کہ اب ہم کھائیں گے. نہ نہ نہ, انہوں نے کیا کرتی تھی کہ ان کی ٹریننگ ہی ایسی تھی نا, وہ صبح سے بانٹنا شروع کرتی. اور حضرت زینب کا تو یہ تھا کہ شام تک خالی, اور باقیوں کا بھی 1 آدھ ہفتے کے اندر سارا کیا خالی. حضرت عمر غضبناک ہوتے, صحابہ غضبناک ہوتے, بھئی ہماری مائیں ہیں, ہماری ذمہ داری ہے, تو یہ سارا ہی صدقہ کر دیتی ہیں. عبداللہ بن زبیر ہیں حضرت عائشہ کے بھانجے, انہوں نے تو قسم اٹھا لی کہ میں اللہ کی قسم اپنی یہ جو خالہ ہیں عائشہ, ان کے ہاتھ روکوں گا میں, کیوں خرچ کر دیتی ہیں. حضرت عائشہ کو اتنا غصہ آیا, انہوں نے کہا تو مجھے صدقے سے روک رہا ہے اور قسم اٹھا رہا ہے, اللہ کی قسم میں تجھ سے زندگی میں کبھی بات نہیں کروں گی. دونوں کی قسموں کا ٹکراؤ ہو رہا ہے. ٹکراؤ کس بات پہ ہو رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں آپ کو خالہ ہو میری, آپ ماں بھی ہو, امت کی مائیں ہیں, تو آپ اتنا صدقہ کر رہی ہو تو میں جو ہوں آپ کو, کیونکہ ترس آ رہا ہے نا, بھائی کوئی اتنا صدقہ کر رہا ہو, کل قحط پڑے گا, بھوک پیاس سے حالت خراب ہوگی, تو جس میں محبت ہوتی ہے اس کو تو ترس آئے گا نا. تو ان کو ترس آ رہا تھا کہ بھائی یہ اتنا صدقہ کر رہی ہیں. عبداللہ بن زبیر نے قسم اٹھا لی, اللہ کی قسم میں ان کے ہاتھ روکوں گا. انہوں نے کہا تو کون ہوتا ہے میرا ہاتھ روکنے والا, بھائی یہ تم کون ہوتے ہو, تو مجھے روک رہے ہو, میں اللہ کی قسم زندگی میں تم سے بات نہیں کروں گی. اب وہ دونوں کی قسمیں کیا چل رہی ہیں. اب وہ حضرت عائشہ کے بھانجے تھے, ان کو خیال ہوا کہ بھائی یہ اگر ناراض چلی گئیں تو میرا کیا بنے گا آخرت میں. تو وہ قسم بھول کے ان کو منانے میں لگ گئے. اتنا منایا کہ پھر حضرت عائشہ نے قسم توڑ کے کفارہ ادا کیا. پھر کفارہ بھی کیسا ادا کیا ہے, ہمارا تو کفارہ ہے نا 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا. حضرت عائشہ نے کہا نہیں, پھر باندیوں پہ باندیاں خرید کے آزاد کرتی, موت تک باندیاں خریدتی آزاد کرتی, کہ ایک غلام نہیں, پھر غلاموں پر غلام آزاد کرنے ہیں. تو پیسہ بھی, اتنے غلام آزاد ہو رہے ہیں تو پیسہ آ رہا ہے نا, انہی پیسوں سے قسموں کے کفارے ادا ہو رہے ہیں. لیکن ہم اتنے توکل کے مکلف نہیں ہیں, ہم تو نارمل لوگ ہیں بھائی. ہمیں تو اللہ کہتا ہے جو واجب درجے کا توکل ہے نا, جو فرض ہے تمہارے اوپر وہ کر لو, اتنے ہائی لیول پہ جانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے, جو واجب درجے کا توکل ہے وہ کر لو. تو واجب درجے کا تو یہ ہے کہ بھائی جو لوگ آپ کی کسٹڈی میں ہیں ان پہ خرچ کرنے کو بوجھ نہیں سمجھو. اور اللہ نے اس کی دلیل دی ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ جاتا ہے, اس کا مطلب اس کی ذمہ داری اللہ نے اٹھائی ہے. جب اللہ نے اٹھائی ہے اور اللہ نے اس کا ثبوت بھی دیا ہے, تو پھر اسلام نے جو سافٹ ویئر ہمارے ذہن میں, ہمارے دماغوں میں ڈالے ہیں, وہ یہ والے ڈالے ہیں کہ خرچ کرنے سے پیسہ کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے. ذمہ داریاں بڑھانے سے پیسہ کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو گورے کے سافٹ ویئر الگ ٹائپ کے ہیں, اسلام کے بالکل اس کے اپوزٹ ہیں.